جو یوم سب ایام میں سب سے عظیم ہے، جو یوم سب ایام میں سب سے عظیم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے۔ السلام علیکم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم اور معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، قرآن پاک میں آیا ہے کہ جب یہود پر قحط پڑ گیا، تنگدستی آ گئی، تو انہوں نے اللہ کے خلاف غلط باتیں کرنا شروع کر دی اور یہاں تک کہہ ڈالا ید اللہ مغلول، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بند لیا ہے۔ اس واسطے اب تنگدستی پیدا ہو گئی ہے، بارش نہیں برستی، کھیتیاں نہیں ہوتی، باغ میں پھل نہیں پورے آتے، ہم تنگدست ہیں، ہم پریشان ہیں۔ اور اسی طرح مشرکین نے یہ کہا تھا نحن اغنیاء ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا قرض حسنہ دو، یعنی اپنے مال سے اپنے غریب بھائی بندوں پر خرچ کرو، تو کہنے لگے کہ پھر ہم نہیں خرچ کرنا ہے تو پھر اللہ فقیر ہے اور ہم دولت مند ہیں۔ اس قسم کی باتیں انسان جب ایمان پکا نہ ہو یا ایمان ہو ہی نہ سرے سے تو ایسی باتیں کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ان کا اپنا قصور ہے۔ اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ ایک یہ محاورہ ہے، اللہ تعالیٰ تو سب کو کھلا رہا ہے، صرف ایمان والوں کو نہیں، کافر مشرک کو بھی، کیڑے مکوڑوں کو بھی، درندوں اور پرندوں کو اللہ کھلا رہا ہے اور سب راضی۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ۔ کتنے جانور ہیں جن کے پاس ایک دانہ بھی جمع نہیں ہوتا، لیکن وہ روزانہ شام کو پیٹ بھر کے رکھتے ہیں۔ ان کی مثال پرندے ہیں۔ پرندوں کے پاس کچھ ہے جمع شدہ؟ کوئی ان کی فیکٹریاں چل رہی ہیں، کوئی ان کی کھیتیاں اور زراعتیں کیا ہے، تنہائیں ان کی کچھ نہیں۔ آپ اگر دیکھیں سارے چڑیوں درخت پر دیکھیں تو چڑیاں نظر آتی ہیں، سامنے دیکھیں کوے، یہ وہ اتنے جانور ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے خزانے سے کھاتی ہیں۔ خنزیر جو سب سے بدترین جانور کہا گیا ہے، اس کا یہ نجس العین ہے، اس کا ہر جز حرام ہے،
لیکن وہ کتنا کھاتا ہے؟ اگر کسی کو تشبیہ دینی ہو کہتے ہیں یہ کھا کھا کے سور کی طرح موٹا ہو گیا، خنزیر کی طرح موٹا، مطلب خنزیر بڑا ہی موٹا ہوتا ہے، وہ بھی کھا رہا ہے۔ اللہ تو ہر ایک کو گرا رہا ہے۔ جس کتاب پر، جس پر ہم ایمان دے، جس اللہ پر، اس کتاب کو نہ پڑھنا ہے، نہ سمجھنا ہے، نہ عمل کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ایک نسخہ بتا رہے ہیں سب کے لیے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اعتراض کرنے والے لوگ کہ اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا، نعوذ باللہ، اگر یہ تورات جو انہی پر اتری ہے جس کے ماننے والے ہیں، اور انجیل جو انہی پر اتری ہے جس کو ماننے والے ہیں، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ، اور جو ان کے رب کی طرف ان کی طرف آ گیا ہے۔ جب تورات قابل عمل تھی تو ٹھیک تھا، تورات میں جب قابل عمل تھی ٹھیک تھا، وہ اب منسوخ ہو گئے۔ اب قرآن پاک آ گیا اور تورات انجیل خود بتاتی ہے کہ آخر میں ایک پیغمبر آئے گا، ایک کتاب آئے گی، پہلے دن سارے منسوخ ہو جائیں۔ اب یہ اسی کو تورات انجیل کو پکڑ کے بیٹھے ہیں، اس پر بھی صحیح عمل نہیں کرتے ہیں۔ اگر یہ تورات پر عمل کرتے تب بھی قرآن پہ عمل کرنا پڑتا، انجیل پر عمل کرتے تب بھی قرآن پر عمل کرنا پڑتا، اور اب مسلمان ہو جائے تب بھی قرآن پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ان پر اگر عمل کریں، تورات انجیل قرآن پاک پر، قرآن پر عمل کرنے سے انجیل تورات پر خود عمل ہو جائے گا۔ وہ منسوخ ہو گئی ہیں، ان کے جو عام احکام ہیں وہ قرآن میں موجود ہیں۔ یہ مستقل پکا دین ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے بننا شروع ہوا تھا، وہ آ کر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کے اعلان کے ساتھ وہ دین مکمل ہو گیا۔ بچہ چھوٹا سا پیدا ہوتا ہے، اب اس کا کرتا چھوٹے سے کپڑے کا بناتے ہیں، وہ بڑھ جاتا ہے، اگلے سال اس کے لیے بڑا کرتا بنانا پڑتا ہے، اور بڑھ جاتا ہے، اس سے بڑا کرتا بنانا پڑتا ہے، جب وہ 10 12 15 سال کا بالغ ہو جاتا ہے، پھر قمیص بنائے تو مکمل۔ اب یہ بوڑھے ہونے تک اس کو یہ قمیص پوری رہے گی۔ تو اسی طرح جب یہ دین پہلے آتا رہا بنتا رہا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کتاب نازل ہو گئی، اب یہ کرتا مکمل ہو گیا ہے، اب یہی چلے گا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، فرمایا جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین پر چلے گا یا بنائے گا ہم قبول نہیں کریں گے۔ جو اسلام پر، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے ہاں اسلام ہی ہے، اسی پر فیصلے ہونے ہیں۔ تو ان کو اگر یہ تورات انجیل قرآن پر عمل کرتے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، پھر اتنا وافر مقدار میں اللہ تعالیٰ ان کو مال دیتے، اوپر سے بھی اللہ تعالیٰ بارشیں برساتے، رحمتیں برساتے، اور نیچے سے بھی جو ہے خزانے زمین سے نکلتے، غلے پھل پھول سونا چاندی پٹرول فلاں یہ نیچے سے آتا ہے۔ نیچے والی چیزیں بھی وافر ہوتی، اوپر والی چیزیں بھی وافر ہوتی، یہ اب موضوع سے زندگی بتانا۔ اس بات کو ہم چھوڑ چکے ہیں، اس بات کو ہم چھوڑ چکے ہیں، اور قرآن و حدیث پر عمل کرنے والوں پر تو قدغنے لگاتے ہیں، اور خود قرآن پاک اور قرآن و حدیث سے دور رہتے ہیں۔ یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہے، سب نے چلا ہی جانا ہے، کچھ بنا لو، قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، اسی میں کامیابی ہے۔ مال جمع کر کے رکھو گے اور اس کے حقوق ادا نہ کرو گے تو قرآن کہتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل اللہ، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے،
والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ان کو دردناک عذاب کی خبر دیتے ہیں. کون میں سے ایک دردناک عذاب کی ذرا تشریف فرما دی. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم. وہی سونا وہی چاندی، یہ سارے روپے سونے چاندی مال دولت جو جمع کیا گیا، فرمایا ان کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. جہنم میں ڈال کر اس کو جس طرح لوہے کو لوہار بھٹی میں ڈال کر لال کر دیتا ہے، یہ سونا چاندی لال ہو جائے گا. پھر اس کو نکال کر اس مال کو جمع کر کے اس کے حقوق نہ ادا کرنے والے کی ماتھے کو، اس کے پہلو اور اس کی گوشت کو داغا جائے گا. ڈالے جب چھوڑ جائیں گے، ویسے بھی نہیں لے گے کوئی، سب چھوڑ گئے. جو اب موجود ہے وہ بھی چھوڑ جائیں. یہ جس کے پاس مال ہے وہ بھی چھوڑ جائے گا، جو جس کے پاس نہیں وہ بھی چھوڑ جائے گا. دنیا کسی کے لیے نہیں ہے. ہم صرف عارضی طور پر آئے ہیں، چلے جائیں گے، گزر جائیں گے. اقبال کہتا ہے نا، کندھے پہ شال ہو یا گدڑی ہو گزر جائے گی، رہنے کے لیے جھونپڑی ہو یا مکان ہو گزر جائے گی. جھونپڑی والے نہیں گزار رہے، خیمے والے نہیں لوگ گزار رہے. اچھی زندگی خوش ہو رہے ہیں، دیکھ تو صحیح ان کی جھونپڑیوں میں جا کر کے دیکھو کیسے خوشیاں منا رہے ہیں. اور آپ کی بڑی بڑی کوٹھیاں بیوی ادھر رو کے بیٹھی ہے اور رو آپس میں لڑ رہے. یہ بڑی کوٹھی تو ہے لیکن کسی کی بنتی ہے کسی کی نہیں بنتی. یہ لیکن سارے چھوڑ جائیں گے، یہ کوئی نہیں رہ جائے گا. 2 گز کپڑا اگر مل گیا کفن کا، وہ بھی پتہ نہیں کدھر موت آتی ہے. بعض دفعہ کوئی پتہ نہیں ہوتا، گھر سے نکلتا ہے پھر واپس ہی نہیں آتا، پتہ ہی کوئی نہیں کہاں ہے. ہمارا ایک نمازی ہے یہاں ساتھ ہی، کتنے سال ہو گئے ہیں، وہ ماں گھر سے نکلا ہے آج تک پتہ نہیں. گھر سے نکلا ہے آج تک پتہ نہیں. گھر والے کیا کریں، وہ مر گیا ہے، اس کے لیے سارے ثواب کریں، صدقے خیرات کریں، کوئی پتہ نہیں. تو اس واسطے مال جو اللہ تعالی نے دیا ہے اس کو اللہ کے نام پر خرچ کرو، اللہ بڑھائیں گے. وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ. سود کو تحفہ دینے والے اور سود پر قرضہ لینے والے اور ذرا قرآن سے نہ پوچھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ. اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں، صدقوں کو بڑھاتے ہیں. صدقات دینے کے لیے ہمارا ہاتھ جو ہے وہ تنگ ہوتا ہے، کیوں صدقہ دیں؟ اور سود لینے کے لیے بینکوں میں جمع کرایا ہے، فلانے کے بعد جمع کرایا ہے، ادھر ادھر سود آئے گا. اور بھائی سود کا مال آ رہا ہے، تمہارا یہ مال باقی نہیں رہے گا، تمہیں فائدہ نہیں ہوگا، تنگ دستیاں ہوں گی، بیماریاں لگ جائیں گی، ایسی بیماریاں لگیں گی تمہیں سوچ نہیں ہوتا. جب ہزاروں روپے روزانہ تمہارے ٹیکوں پہ لگیں گے، ٹیسٹوں پہ لگیں گے. یہ سود اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو رسوا اور ذلیل نہیں کرتے اور کسی کا محتاج بھی نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ خود دینے والے ہیں سب کو. اس نے فرمایا جو کچھ تم سود دے کر لوگوں کا مال بڑھانا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ نہیں بڑھے گا. نہیں بڑھنا سود، نہیں بڑھنا سود. جو تم سود دو گے مال نہیں بڑھے گا. اللہ کا حکم ہے، میں نہیں کہہ رہا. جاؤ سورہ یہ جو ہے میں نے پڑھا ہے، اس کی آیت ہے سورہ روم میں. سورہ روم کی آیت ہے جو تم سود دو گے مال بڑھانے کے لیے مال نہیں بڑھے گا. کیا کہاں بڑھے گا؟ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. اور جو تم اللہ کے لیے زکوٰۃ ادا کرو گے، اپنے یتیم، غریب، مسکین آدمی، بیوہ، غریب آدمی کو دو گے تو تمہارا مال بڑھے گا، تمہارے مال میں برکت ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مضعفون، یہ ہے بار بار بڑھانے والے لوگ. صدقات سے مال بڑھتا
زکات تو ہے ہی واجب ہے زکات، صرف روزہ اور نماز کی صرف تعریف اور تقریر کی بات نہیں ہے، سارا قرآن ہے اور اس میں یہ بھی ہے۔ تو بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، روزے رکھو۔ ایک اشرا گزر گیا، نبی علیہ السلام نے فرمائے رحمت کا اشرا تھا، وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ اور دوسرا کیا ہے، مغفرت کا ہے، وہ اب شروع ہو گیا، ابھی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اور آگے تیسرا، کم از کم اپنی گردن تو جہنم سے چھڑوا لو۔ جہاں گردن چھڑوانا ہے، درجات ملے نہ ملے، لیکن گردن جہنم سے بچ جائے تو یہی بھی کافی، یہ بھی بڑی بات ہے، آدمی جہنم سے بچ جائے۔ تو تیسرا حصہ ہم ختم کر چکے ہیں، اور ہم لیکن رحمت ساتھ رہے گی انشاءاللہ۔ مغفرت کے ساتھ بھی تو رحمت ہوتی ہے، اور جو آخر میں جہنم سے چھٹکارے کے لیے بھی رحمت ہوتی ہے۔ رحمت تو اللہ کی نہ ہو تو کوئی شاید بچ ہی نہیں سکتی، اللہ کی رحمت تو ہے ہی ہے۔ تو میرے دوستوں اور عزیزوں، روزے بھی رکھو، نمازیں بھی پڑھو، زکات بھی دو، اور سارا دین سیکھ کر اس پر عمل کرو۔ اگر لوگ زکات دینا شروع کر دیں، صحیح نکال لیں، تو کوئی غریب نہیں ہے، کوئی سڑک پہ مانگنے والا آپ تو لوگوں نے پروفیشنل طور پر مانگنا شروع کر دیا، بس جتنا ہے مانگیے ہو عادت بن گئی ہے ان کی، پھر کوئی نہیں نظر آئے گا جب ان کی ضرورت پوری، اور پھر وہ آپ کے لیے دعائیں بھی کرے گا، ان کی دعاؤں سے بھی مال بڑھے گا۔ ایک اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، میں تمہارا مال بڑھاؤں گا۔ ایک جن پر تم نے زکات، جن کو تم نے صدقے دیے ہیں، وہ تمہارے لیے دعائیں بھی کریں گے، دعاؤں سے بھی مال بڑھے گا، اور وہ تمہارے ساتھ محبت بھی کریں گے۔ آج گھر میں محبت نہیں، ایک غریب آدمی ہے، وہ گھر بیوی کا خرچہ نہیں، بچوں کا خرچہ نہیں پورا کر سکتا، وہ کہتے ہیں لاؤ، اس کے پاس اتنا نہیں ہے، گھر میں پور سور لڑائی ہے، ہم کہاں سے خرچ کریں؟ اگر تم نے اس کو دے دیا، وہ اپنے بیوی بچوں کا خرچ پورا کر رہا ہے، تو اس گھر میں محبت پیدا ہو، گھر میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ جب محبت پیدا ہو گئی تو معاشرے کے اندر قوت آئے گی، طاقت آئے گی۔ ایک گھر میں خوشی ہو گئی، پھر دوسرے گھر میں خوشی ہو گئی، پھر ان کے اندر اتفاق اور اتحاد کی دولت ہوگی، پورے علاقے کے لوگ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہو گئے، اور اس کے بعد جب یہ پورے ملک میں یہ چیز چل جائے گی تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اتفاق میں برکت ہے، اپنا ملک بھی خوشحال ہو جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ طاقت دے گی کہ ہم دوسرے ملکوں کے غریبوں کا بھی خیال رکھیں، ان کو بھی دیں گے۔ تو حالات میرے دوستوں اور بزرگوں، رمضان کی قدر کریں، اور جناب روزے اور تراویح اور پورا اس کا اہتمام کریں، اور صدقات و خیرات بھی اللہ کے نام پر دیں۔ تبارک و تعالیٰ ہمارے مال جان بھی برکت